بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ آپ سب کے لیے سلامتی ہو۔ آمین۔ السلام علیکم سر، ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی دیوان ہے اور کرپالو ہے۔ ویلکم بیک آن اوور شو دبئی ریئل ود روپا شرما۔ آج ہم بات کریں گے لاسٹ ٹائم کی سیریز سے کنیکٹڈ کچھ کانورسیشن ہم نے بات کری تھی لاسٹ ٹائم شادی نکاح کے بارے میں۔ اب اس سے مختلف جو سکے کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے طلاق۔ ایکچولی دوسرا پہلو نہیں ہے، کانٹرری ہے۔ I take my words back. تو طلاق سر، اسلام اور کوئی بھی مذہب، ریلیجن ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن شپ بٹوین دا کریٹر اینڈ ہیومن بینگس، جس میں ہمیں یہ کوڈ آف کانڈکٹ دیا جاتا ہے ہاؤ ٹو اٹین سیلف ریئلائزیشن، اور کیسے ہم اس اللہ کو خوش کر پائیں، اپنا ریلیشن شپ اسٹیبلش کر پائیں، اس کا کوڈ آف کانڈکٹ۔ بس یہ انسانی سماج، معاشرہ، سوسائٹی ٹائم اینڈ ایج کے ساتھ ایک ڈائنامک طریقے سے ریپڈ ٹرانسفارمیشن سے گزرتا ہے۔ صدیوں سے یہ جو سوسائٹی ہے ٹرانسفارمیشنل فیزز سے گزر رہی ہے، لیکن اتنے فاسٹ پیس سے جو ایک چینج انسان میں آیا ہے، ایک قوم آف جہالیہ سے لے کے ایج آف انفارمیشن تک، اس میں شادی کیسے ہو، وہ شادی مینٹین کیسے ہو، اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں، وہ ایک عرصہ کیا کہہ لیجیے 1500 سال پہلے قرآن میں طے کر دیا گیا کہ اس طرح انسان اپنے رشتوں کو نبھائے گا۔ مجھے کئی بار اس بات کو سوچ کے بہت کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان بدل رہا ہے، نالج بدل رہی ہے، ریلیشن شپ سوسائٹی کو دیکھ کے بھی بدل رہے ہیں، اس کی میعاد اور کمیونیکیشن پیٹرن سب کچھ اسٹیبلش کر دینا اور اس پہ اسٹک کرنا، تو یہ تو انسان کی فطرت کے ایک خلاف بات ہو گئی۔ تو اس میں شادی جس لڑکی کی پرمیشن کے ساتھ ہو رہی ہے، اس سے طلاق اس کی پرمیشن کے بنا دے دیا جائے، تو سر میں چاہتی تھی آپ طلاق کے ایک اس سبجیکٹ کو ایک پیج دیں پلیز، انٹروڈکشن سے لے کے کیوں اس کو طے کر دیا گیا شریعہ کے اکارڈنگ، اور کیوں نہیں یہ بدل سکتی چیزیں سماج کے ساتھ ساتھ۔ جی جناب، یہ تو آپ نے مجھے ایک پوری تقریر کے لیے فرمائش کر دی۔ گزارش یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہ ہماری زندگی میں کیسے داخل ہوتا ہے۔ اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اللہ کا پیغام تو اصل میں انسانوں کو اپنے رب سے، اپنے مالک سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ جی، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ مالک کا جو منصوبہ ہے، پلان ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر یہ شریعت، یہ احکام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے جب یہ بتایا کہ تمہیں اس دنیا میں میرا بندہ بن کے رہنا ہے، تو ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بندہ بن کے رہنا عبادت میں بھی ہے اور عملی زندگی میں بھی ہے۔ عملی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے وہ اللہ کو، مالک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ سچ بولنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، وعدوں کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے اور بہت سی برائیاں جن سے رکنا ہے۔ مگر انسان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں بڑی لالچ ہے، دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے، تو انسان لالچ میں آ کر خود غرضی کی وجہ سے یا جو بھی اس کی کمزوریاں ہیں، وہ اپنی اخلاقیات کو جو انسان کے اندر موجود ہے پیدائشی طور پر، ان کو اگنور کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اتنا اگنور کرتا ہے کہ بھول جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگ اتنا بھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ پورا معاشرہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت تھی کہ دیکھو یہ اخلاقیات اللہ کی طرف سے ہیں، مالک کی طرف سے ہیں، تمہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے اپنے آپ کو ریمائنڈر کہا
الذکر، یاد دہانی. دوسری وجہ جو اللہ کے پیغام میں ان احکام کی ضرورت پیش آئی وہ یہ تھی کہ اگرچہ کہ انسان اپنے اندر جانتا ہے کہ اخلاق میں کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، مگر بعض جگہوں پر آ کے انسان غلطی کر بیٹھ سکتا ہے، کرتا ہے، کنفیوزڈ ہو جاتا ہے ان معاملات میں. اور وہ چند معاملات، بہت زیادہ نہیں ہے، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون اور اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ شاید میں نے پہلے بھی بات کی ہو، جی لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ تجارت میں جھوٹ بولنا، تجارت میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، تو انسانی اخلاق میں ناجائز ہے. اس کو تو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے. سود کے معاملے میں، ربا کے معاملے میں البتہ لوگ کنفیوز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دے دیا. اب آئے یہ جو مسئلہ زیر بحث ہے، آپ نے کہا کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، بہت سی نئی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور سوسائٹی میں بھی آ رہی ہیں. جس طرح سے سوشل سیٹ اپ اور سوچنے کے انداز بدل رہے ہیں، تو اس میں آج سے 1400-1500 سال پہلے دیا گیا قانون کیسے ابھی اپلائی ہو امپلیمنٹ سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوال ہے. اس کے جواب کے 2-3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے وہ ہماری کمزوریوں کو اور ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور اس نے بین ہی انہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قوانین احکام دیے ہیں. پہلی بات، وہ جانتا تھا کہ مستقبل کی بھی کیا ضروریات ہیں. نمبر 2، یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی شریعت کو بہت چھوٹا رکھا ہے، بہت مختصر ہے. یہ تو ہمارے ہاں لوگوں نے فقہ کے نام پر اتنی زیادہ لمبی چوڑی باتیں پھیلا دی ہیں، مشہور کر دی ہیں کہ آدمی کا سر چکرانے لگتا ہے. فقہ کیا ہے؟ علماء کی، فقہا کی رائے. اب وہ تو ہزاروں لاکھوں رائے ہو سکتی ہے. چھوٹے بڑے احکام ہیں، حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے. وہ تو کچھ شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں اور آپ بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم کسی اسکالر سے پوچھ لیں گے، لیکن شریعت کے احکام چند ہیں. اب آپ کی بات کہ ان میں سے بعض کیوں سمجھ میں نہیں آتے، جیسے مثال کے طور پر طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اب تو عورت پہلے کی نسبت جب یہ احکام نازل ہو رہے تھے بہت زیادہ پروگریس کر گئی ہے، اور مرد کے مقابل میں آ گئی ہے، وہ بھی کماتی ہے، وہ بھی سارے وہ کام کرتی ہے جو مرد کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں انسان کے رہنے کی سکیم سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اصل میں یہ باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں لوگ اس طرح سے سمجھاتے نہیں جیسے کہ سمجھانا چاہیے، اور ظاہر انسانی ذہن ہے، پھر بھی انسان الجھ جاتا ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں، انسان اس ماڈرن دنیا میں رہتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اتنی آزادی جب ملی ہوئی ہے عورت کو، تو کیوں نہیں عورت کو بھی حق حاصل ہو. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کی جو سکیم ہے اس دنیا میں انسان کی زندگی کو گزارنے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ انسان ایک فیملی کی حیثیت سے رہے، یعنی نہ وہ اکیلا تنہا رہے اور نہ وہ کسی بھیڑ میں رہے، بلکہ اس کا ایک یونٹ ہونا چاہیے جس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کرے، جس میں ریلیشن شپ اتنے کلوز ہوں کہ جتنے کلوز کوئی اور ریلیشن شپ نہ ہو. ابھی آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ اپنی بیٹی کو امریکہ چھوڑ کے آئی ہیں اور آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اور آپ کی بیٹی کے اندر جو ایک رشتہ رکھا ہے وہ رشتہ کہیں اور ہو نہیں سکتا، کہیں اور اس طرح کے جذبات، کیفیات، اٹیچمنٹس آپ کو مل نہیں سکتی. تو یہ فیملی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ فیملی مضبوط ہو،
اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر یہ ایک یونٹ ہے، مجھے اجازت دیں، یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، تو روپا صاحبہ اس کا کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو باس ہوگا. دنیا میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بغیر باس کے نہیں ہوتا. آپ کھیلوں کی ٹیمز بنا لیں، آپ اپنا کوئی کلب بنا لیں، آپ اپنا کوئی ملک بنا لیں، آپ اپنی کوئی بزنس آرگنائزیشن بنا لیں، اور ٹھیک آپ کہیں گے ہے. تو ہماری آرگنائزیشن کا باس کوئی نہیں. باس ہونا ضروری ہے. چنانچہ باس خاتون بھی ہو سکتی تھی اور باس شوہر بھی ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ باس شوہر ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس کی دو وجوہات بیان کر اس سیٹ اپ میں، ایک سیٹ اپ میں سر، جی اس سیٹ اپ میں وہ ادھر بھی آ جاتے ہیں جی اس سیٹ اپ میں یا اس سیٹ اپ میں. ایک یہ کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے. عورت کو کمانے سے روکا نہیں گیا. میں پوائنٹ لیکن بناؤں گی سر، کیونکہ اب عورت بھی کماتی ہے. ٹھیک ہے، آپ پلیز کنٹینیو کریں، میں بناؤں گی. مجھے جواب تو دینے دینا. تو پھر اگر آپ میں پہلے سے سوال کرنا شروع کر دیا تو میں نروس ہو جاؤں گا. تو گزارش یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری رکھی گئی. جی، عورت کماتی ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، لیکن اگر مرد نہیں کماتا اور کما سکتا ہے تو وہ مجرم ہے. عورت کما سکتی ہے اور وہ نہیں کماتی تو وہ مجرم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مرد کی ذمہ داری. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان کو ایک خاندان میں چاہیے ہوتی ہے باس کے بننے کے لیے، یا اس کی سیکیورٹی، اس کو وہ ماحول فراہم کرنے کے لیے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرے، وہ صلاحیتیں مرد میں زیادہ ہے. عورت میں بے پناہ صلاحیت ہے جو مرد میں ہے ہی نہیں. ماں بننے والی، اور ماں انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہوا ہے. اگر آپ ایک گھر کے، ایک ملک کے، ایک ٹیم کے دو سربراہ بنا دیں گے تو گڑبڑ شروع ہو جائے گی. یعنی یہ دوستیاں نہیں ہیں، یہ اصل میں ایک سیریس ایک معاملہ ہے، یونٹ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے. اب آپ آ جائیے کہ عورت بھی کماتی، بہت اچھا کرتی ہے. مرد کو، ایک مسلمان مرد کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے اس یونٹ کا، اس فیملی کا سربراہ بنایا تھا کہ میں نے خرچ کرنا تھا. اب یہ بھی خرچ کر رہی ہے تو وہ لحاظ رکھے گا، وہ اس کو زیادہ اکوموڈیٹ کرے گا، اپنے معاملات کی ڈیلنگز میں اس چیز کا لحاظ رکھے گا. وہ یہ کہے گا یہ میری رسپانسبلٹی کہ وہ شیئر کر رہی ہے، لیکن ایک قانون میں تو رسپانسبلٹی ہونی چاہیے نا، وہ ہے. تو اس وجہ سے جب مرد ہے کہ جو بیوی بنا کے لاتا ہے اپنے گھر میں کسی عورت کو، تو مرد ہی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر وہ یہ محسوس کرے کہ یہ اب گھر چل نہیں سکتا، یہ ناممکن ہو گیا ہے. اور یہ میں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے قانون میں اس کو ایسے ہی بتایا گیا. تو پھر وہ بادل ناخواستہ طلاق دے گا. اب ظاہر ہے کہ ایک آخری بات کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کے سوالات کی بوچھاڑ ہوگی. آخری بات یہ ہے کہ عورت اگر تنگ آ جائے تو کیا کرے؟ خلا لے لے. عورت تنگ آ جائے تو وہی کرے کہ جو کسی بھی، مثال کے طور پر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے، وہ ریزائن کرے اور وہ باس سے کہے کہ آئی ایم لیونگ. تو یا باس اس کو مطمئن کرے گا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے روپا، آپ کیوں آرگنائزیشن چھوڑنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کہیں مجھے کہیں اور بہتر نوکری مل رہی ہے یا ایٹماسفیئر ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ کو یا تو سیٹسفائی کرے گا یا پھر وہ مجبور ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دیتے. اگر وہ بدتمیزی کرے گا تو آپ کے پاس معاشرہ ہے، کورٹس ہیں، پنچایت ہے، قاضی ہیں جو آپ کو وہ ریلیف دے دیں گے. تو اس ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے کہ فیملی ایک اسٹرانگ یونٹ بنے، اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے. یہ 1500 سال پہلے بھی ایسی تھی، اگر 1500 سال بعد قیامت نہیں آئی تو تب بھی انشاءاللہ اتنی ہی ایپلیکیبل ہو. سر
ایز لانگ ایز اسٹوری اسٹریٹ چل رہی ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن لائف انسان کی اتنی زیادہ سیدھی نہیں ہے. اب عورت کو تو بہت ہی جذب کرنے والا انسان نے بنایا، اس نے سب کی گستاخیاں معاف کرتی ہے، باپ، بھائی، شوہر، معاشرہ، سب کی بدتمیزیوں کو برداشت کر کے بھی وہ رہنا جانتی ہے، سیکھ چکی ہے، رہتی ہے. اب اس میں یہ لیڈر صاحب، شوہر نے کہہ دیا بھائی، ان کو لگ نہیں رہا کہ اب یہ آرگنائزیشن چلے گی، کیونکہ ان کو باہر بھی بہت زیادہ انٹرسٹ آ گیا ہے، ان کو ملٹیپل امپلائرز مل رہے ہیں، 1 2 3 4، تو ان کو اب ان امپلائی. کے امپلائیز مل رہے ہیں ان دس صورت کی دوسری تیسری بیویوں کے جو راستے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اب ان کو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اب ان کو وہ تو طلاق دے رہے ہیں. اب اس میں بیوی نہیں چاہ رہی کہ اس کو اپنا گھر توڑے یا کسی بھی طریقے سے. پیپل فال آؤٹ آف لو، پیپل فال بیک ان لو. بہنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چیزیں ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ مرد کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ طلاق دے اور چل نکلے پتلی گلی پکڑ کے. یہاں تو عورت ریسیونگ اینڈ پہ ہے سر، اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں پہ آتی ہے پرسنل ہینڈیکیپ، جس میں لگتا ہے کہ عورت کو کارنرڈ کر دیا گیا ہے اس کے پاس، کیونکہ دیر از نو ادر وے آؤٹ. دیکھیں گزارش ہے آپ اللہ کا قانون پہلے سمجھ لیں. ایک مرد اور ایک عورت میں نکاح ہوا، انہوں نے گھر بسایا. اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک نیچرل اٹریکشن رکھی ہے، لیکن چونکہ اس سے برائی پیدا ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اٹریکشن کو جو کہتے ہیں نا اس کے اظہار کو محدود کر دیا ہے شوہر اور بیوی میں. اب وہ جو ریلیشن شپ قائم ہوا ہے اگر اس کو صحیح طرح سے برقرار رکھا جائے تو یہ ریلیشن شپ ایک کمپینین شپ میں، ایک باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رسپیکٹ میں کنورٹ ہونا چاہیے. برے لوگ، گھٹیا لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ہے کہ اگر مرد طلاق دے گا تو آپ یقین جانیں کہ طلاق کی آیات زیادہ تر یا سورہ طلاق میں ہے یا سورہ بقرہ میں. ان دونوں میں جتنا تقوی اختیار کرنے کو کہا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کو، کہیں اور نہیں کہا گیا. اللہ سے ڈرو، یہ بات اللہ بھی کو کہی اپنے گئی کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے اللہ کو وہ طلاق ہے. لیکن اس کو چینج کیوں نہیں کیا جا سکتا سر؟ فار ایگزامپل آئی ٹیل یو، انڈیا میں بھی جیسے ہندو مسلمس نے شادی کری، شرعیہ طور پہ کری، لیکن ایک اسپیشل میرج ایکٹ بنا دیا گیا کہ ان کو اگر اس شادی سے باہر نکلنا ہے دے ول ہیو ٹو گو تھرو ود لیگل کورٹ ہیئرنگ. اس کا ایک بڑا ہی اسٹرنجنٹ پروسیس بنا دیا گیا ہے کہ کمنگ آؤٹ آف دس ویڈ لاک از گوئنگ ٹو بی اے ٹاسک فار دا گائے. تو اس سے پروٹیکٹ کرا گیا ہے شادی کو. تو ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی اسٹرانگ ایک ایکٹ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیلیفورنیا میں، امریکہ میں گئی اور مجھے پتا چلا، ایک لائر سے بات ہوئی تھی، تو وہاں پہ جو لا ہے وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جس کی زیادہ سیلری ہے وہ جاب کر سکتا ہے، اور جس کی کم سیلری ہے، ان دس کیس اگر ہسبینڈ کی کم سیلری ہے تو ہی کین بی ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کیئر آف دا فیملی. اور اگر ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں دونوں میں کورٹ کیس ہونے والا ہے، شادی ٹوٹنے والی ہے اور ہسبینڈ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کورٹ ہیئرنگ کو، تو وائف کو ریسپانسبل بنایا گیا ہے کہ آپ اس کورٹ کیس کا خرچہ اٹھائیں گی کیونکہ آپ کو ڈیورس لینا ہے. تو رولز کس حد تک چینج ہوئے ہیں امریکہ میں بیسڈ آن دی سچویشنز. ان دس کیس ان کیلیفورنیا یہ جو رول ہے وہ ہسبینڈ کے فیور میں جا رہا ہے کیونکہ یہاں اس نے کمایا نہیں، گھر کا دھیان رکھا ہے، جاب نہیں ہے، اب ڈیورس ہو رہا ہے تو بیوی ہیز ٹو سپورٹ being the sole bread earner of the family. Like I said, انڈیا میں اسپیشل میرج ایکٹ ہے جس میں کپلز فرام انٹرفیتھ میرجز جو آ رہے ہیں ان کو ایک رول میں باندھا گیا ہے تاکہ ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اور اس کو ڈیفیکلٹ بنایا گیا ہے. لیکن واٹ ہیپنز ان شریعہ، اٹس ایزی اسکیپ فار اے مین شادی سے اٹ از نکل. ناٹ، اٹ از ناٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں جو بدنصیبی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس رول کو نہ سمجھا گیا ہے، نہ سمجھایا گیا ہے، نہ اس پر عمل ہوتا ہے. ہوتا 1500 کیا سال ہے، میں سر. ایک شخص زبان سے 3 مرتبہ طلاق کہتا ہے اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں
کہ خدا کے دین اور شریعت کے خلاف بغاوت ہے. یہ بغاوت ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ میرا دوسرا کوشچن ہے سر. ہندوستان میں بہت بڑا بحال ہوا تھا جب 3 طلاق کا جو قانون ہے اور یا جو شرعیہ ایک کسٹم ہے اس کو اللیگل ثابت کیا گیا. بہت بڑی مسلم کمیونٹی اس کے اگینسٹ آئی اور ایک بہت بڑا جو گروپ تھا وہ اس کے فیور میں آیا جو ایجوکیٹڈ مسلم تھے. سر پلیز 3 طلاق کے بارے میں آپ بتائیے. جی میں گزارش کروں, آپ یہ دیکھیے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھ لیں, اور ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید اسلام میں الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. جو بات قرآن میں کہہ دی گئی ہے دین کے معاملے میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے, جیسا کہ میں نے گزارش کی, ایک تو طلاق کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, بہت کہا گیا ہے, اور ساتھ یہ پابند کیا ہے شوہروں کو کہ وہ جب طلاق دیں گے بیوی کو تو اس کی عدت کا لحاظ رکھ کر دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ عورت اپنی پاکیزگی کی حالت میں ہے, وہ پاکیزگی کی حالت جس میں اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ نہیں ہوا. کیوں نہیں؟ ابھی تو میں آغاز کی بات کر رہا ہوں. یعنی جب وہ طلاق پروناؤنس کرے گا, کیونکہ ایک طرف وہ اس کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے دوسری طرف طلاق دے رہا ہے, یہ قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپس میں ناچاکی ہے جینوئن, کہ وہ آپس میں مل بھی نہیں رہے ہیں. اب وہ طلاق دیتا ہے اور اپنے گھر میں رکھے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نہ وہ اس کو گھر سے نکالے گا اور نہ وہ خود گھر سے نکلے گی. اور پھر عدت یعنی 3 جو مینسز ہیں اس تک وہ رہے گی. اور یہ بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اگر جس نے طلاق دی ہے وہ اپنی رائے بدلنا چاہے اور اس کا رجحان دوبارہ ہو جائے تو وہ رجوع کر سکے. اب ایک شوہر نے طلاق دی, بیوی اس کے گھر ہی میں ہے, اس نے رجوع کر لیا, تو اللہ نے اس کو ایک نکاح میں جو 2 مرتبہ طلاق دینے کی اجازت موقع دیا تھا ان میں سے ایک موقع استعمال ہو گیا. اب کسی اور موقع پہ پھر وہ طلاق دیتا ہے. طلاق دینے سے گریز کرنا چاہیے, لیکن فرض کیجئے کہ پھر دیتا ہے تو اچانک دے ہی نہیں سکتا. کوئی مسلمان مرد کے جو اللہ سے ڈرنے والا, قرآن پر عمل کرنے والا ہے, وہ غصے میں تو دے گا ہی نہیں. پھر وہ یہ دیکھے گا کہ وہ پاکیزگی کی حالت میں, اس پاکیزگی کی حالت میں جس میں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا, تو پھر وہ اس کو طلاق دے گا, اپنے گھر میں رکھے گا. اور پھر اگر وہ رجوع کرے گا تو یہ اب دوبارہ میاں بیوی بن گئے, یہ 2 مرتبہ طلاق ہوگی. اس کے بعد جب وہ تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو پھر اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اس کو ہمارے مسلمانوں نے بدقسمتی سے یہ کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں, جس کو اگر میں پیرافریز کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو نے تو یہ چاہا تھا نا کہ اس عورت کے ساتھ میرا نباہ ہو جائے اپنی شریعت میں تیری بات نہیں مانتا, میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دے رہا ہوں. میں آپ سے گزارش کروں, یہ جتنے مسلمان ہیں واسٹ میجورٹی میں جو 3 طلاقوں کو مانتے ہیں کہ اس کے بعد طلاق ہو جاتی ہے, اگر ان کو یہ بات بتائی جائے کہ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ جب تم 3 طلاقیں کہتے ہو تو تم خدا کے قانون کے خلاف بغاوت کرتے ہو, گناہ ہو گیا, کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں کرے گا, گناہ ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جن کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ یہ حرکت کرنے لگے تھے, تو آپ کو معلوم ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹر تھے سخت قسم کے, انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر تم نے یہ حرکت کی تو میں طلاق نافذ بھی کر دوں گا اور اس شخص کو کہ جو ایسا کرے گا اس کو سر عام کوڑے ماروں گا. ایک ایڈمنسٹریٹر تھے, ان کا اس کا کوئی تعلق دین کے فیصلے سے نہیں تھا, لیکن انہوں نے وہ غائب ہو گئے اور طلاقیں ہونی شروع ہو گئی. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ کہ آپ شریعت کے نام پر 3 طلاقیں بولتے ہیں, اور پھر دیکھیں انڈیا میں کیا غضب ہوا کہ مسلمان اس قانون کے خلاف بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جو قانون خدا کی شریعت کے مطابق تھا, اور ان کی اپنی جو رائے ہے اور وہ وہ شریعت کے خلاف ہے. مودی صاحب نے امپلیمنٹ کیا. انفارچونیٹلی یہ دیکھیں آپ کتنی عجیب بات ہے, اٹس سو اسٹرینج. سر اور دیکھا تھا پاکستان کا پاکیزہ,
اور اس سیریل کا پورا جو سبجیکٹ تھا، بہت فیمس سیریل تھا. پہلی بار میں نے کوئی پاکستانی سیریل دیکھا تھا جس میں 3 طلاق کہہ دیے ہسبینڈ نے اور بیوی بس اسی پہ گھوم گئی کہ طلاق ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ حلالہ میں نے چیز سنی جو نکاح پکچر میں بھی تھی، کیونکہ میرا واسطہ پاکستان سے کچھ 2-4 پکچروں تک محدود تھا اس سے پہلے کہ میں جاوید صاحب کو جان پاتی اور آپ کے کانٹیکٹ میں آ پاتی. تو پلیز یہ 3 طلاق کی کہانی جو ہے بہت بڑی ایک جو سیریلز میں بھی دکھا رہے ہیں اور اتنے سارے علماء اور اتنے سارے مولانا، وہ 3 طلاق اور یہ حلالہ ایک چیز ہے جو آپ پلیز بتائیں کہ یہ حلالہ کیا ہے اور یہ جائز ہے یا پاپ ہے یا حرام ہے، کیونکہ میں نے جو آج جانا جاوید صاحب کی ایک تقریر سن رہی تھی کہ وہ ایک گناہ ہے. آپ پلیز حلالہ کو بتائیے کیا ہے اور یہ کیسے گناہ ہے. پہلا انٹروڈکشن تو حلالہ کا یہ ہے کہ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، یہ حرام ہے، تھینک یو سو یہ بدتمیزی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ دین کے نام پر دین کے خوبصورت چہرے کے اوپر ایک گندگی کا دھبا ڈالنے زنا کی بھی کہہ کوشش کی سکتے ہیں، گئی. آرگنائز زنا. ایبسولوٹلی، ایبسولوٹلی. یعنی یہ بات آپ سوچیں نا کہ اس میں کرتے کیا ہے، یہ اصل میں ایک ہیلا ہے، ٹرک، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تیسری طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی کو واپس نہیں لے سکتا سوائے اس کے کہ وہ کسی اور شخص سے شادی کرے اور پھر وہ اس کو طلاق دے. اب یہ جو اور شخص سے شادی کرے اور وہ اس کو طلاق دے، اس کا مطلب تھا جینون شادی، جیسے شادی نکاح ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں کوئی ناچاقی ہو جائے تو پھر طلاق جینون طلاق. لوگوں نے اس کو اس کے ظاہر پہ لیا اور کرائے کے مستنڈے وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، ادھر کوئی شخص 3 طلاقیں کہے اور ادھر وہ آفر کریں جناب ہم حاضر ہیں. اور پتہ نہیں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں تو یہ بہت ہو رہا ہے، یہ کاروبار ہو رہا ہے. انڈیا میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ بیچاری عورت کچھ دن میں کیا کہوں اس شخص کو، اس کو کہا گیا سانڈ کرائے کا حدیث میں، اس کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے، راتیں گزارتی ہے، پھر وہ مرضی آتا ہے تو طلاق دے کے اس کو پھر بقول بظاہر ان لوگوں کے لیے اس کے لیے جائز کر دیتا ہے. ایبسلوٹلی حرام کام ہے، اس کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں، اور اس بات کو لوگوں کو بتا دینا چاہیے. اور آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، میں نے تو ڈرامہ پیش کرنے والوں سے بھی درخواست کی، فلم والوں سے بھی درخواست کی کہ خدا کے واسطے آپ سب کچھ بناتے ہیں، پلیز اس کانسیپٹ کو کلیریفائی کریں، اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے اس نہیں. کو ری افرم کر رہے ہیں وہ لوگ، اس کو ری افرم ایبسلوٹلی کر رہے ہیں which is ایسے ہی. such a یہ جو ساری کی ساری چیزیں ایک بہت بہت ہی گندا بیڈ نیم لاتی ہے in the name of religion. اور ایبسلوٹلی you ایبسلوٹلی. cannot beat it with the argument. لیکن بھی طریقے کی دلیل نہیں چلتی سر اس میں. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اصل میں اس کی وجہ ایک اور زیادہ بڑا جرم ہے جس کے نتیجے میں، جس کے امبریلا میں ایسے مذہبی جرائم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہے اپنے علماء، بزرگوں، اماموں کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا، تقلید، دماغ کو بند کر دینا. دماغ بند کر دینا. اس کے بعد قرآن نہیں پڑھیں گے آپ. اگر قرآن میں کچھ لکھا ہے، ہمارے امام نے اس کو آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا ہوگا، ہم ان کی بات مانیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سیکنڈری ہے اور یہ علماء پرائمری ہے. پرائمری ہے. تو مجھے ابھی کسی نے ایک سوال کیا کہ بھائی وہ فلاں اسکالر کہتے ہیں کہ جب چاروں اماموں نے سنیوں کے یہ مان لیا کہ 3 طلاقیں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، جس میں رجوع کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پہلے میری بھی یہ رائے تھی لیکن کہ نہیں ہوتی، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں. تو میں نے جواب میں کہا جی کہ ان عالم نے تو چونکہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ 4 امام اگر کسی رائے پر متفق ہو جائیں تو وہ رائے پھر دین کی رائے ہوتی ہے، اس لیے ان کی مجبوری ہے. آپ کی کیا مجبوری ہے؟ میں اور آپ تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن کو فالو کرنا چاہیے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اٹس انبیٹیبل. اس قدر ذہن بند ہے کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا. اور میرے پاس آپ یقین جانیے روزانہ کے حساب سے میسیجز آتے کہ یہ ہو گیا وہ، اور انڈیا سے بھی آتے ہیں. ابھی آج کل انڈیا سے کہیں بہار سے آیا ہوا تھا مجھے میسج، یہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو میں 2 باتیں کہتا ہوں. ایک بات یہ کہ اگر تم نے غصے میں یہ کام کیا ہے، نہ سمجھی میں کیا ہے، اللہ سے معافی مانگو اور کچھ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ پلیز کسی اور کو نہ بتاؤ ورنہ لوگ تمہارا ناک میں دم کر دیں.
فون پہ طلاق, واٹس ایپ پہ طلاق, ویڈیو کال پہ طلاق, تو یہ بیسکلی یہ کوئی فارمیٹ آف طلاق ہے نہیں جائز. نہیں دیکھیں یہ سب ہو سکتے ہیں فارمیٹس, لیکن کسی نے کسی کو واٹس ایپ پہ طلاق دی, اب وہ بیوی صاحبہ کو واٹس ایپ مل گیا میسج جی, وہ بیوی صاحبہ مثال کے طور پر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں سر یہ کیا طلاق ہوگی, تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا مجھے اپنے ہسبینڈ کا نمبر دیں, I just want to ask him, بھائی طلاق تم نے دینی ہے, تم طلاق دے رہے ہو, آر یو سیریس اباؤٹ اٹ, تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو, تمہیں معلوم ہے اس کے کیا رولز ہیں. اگر وہ کہیے میں سیریس ہوں تو بس ختم ہوگی بات, پھر واٹس ایپ کو یا براہ راست اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایسے ہی اس نے کیجولی دے دیا اور یو نو اس کو پورے پروسیس کا معلوم ہی نہیں تھا اینڈ ہی واز ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو کوشچن کیا جائے گا, اس کو کہا جائے گا کہ اللہ سے معافی مانگو. ٹیکنیکل گلچ سر یہ ہے اس میں کہ ہے کہ ساتھ ایک گھر میں رہنا ہے, لیکن لازم ہے, تو اس کنٹری میں ہے یا اس کنٹری میں ہے, دور ہے, اوکے وہ لمیٹیشنز بھی دیکھ لی جائیں گی, لیکن پھر یہ مان کر کہ بھائی وہ ایک دوسری کنٹری میں ہے, آپ کو یعنی شوہر کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ابھی میرے پاس لگ بھگ 3 مہینے اویلیبل ہیں کہ جن میں آئی کین کم ٹو اے ڈیسیشن, اور وہ ڈیسیشن لے گا. اور ظاہر ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جذباتی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ بعد میں سوچتا ہے کہ نہیں میں نے غلط کیا. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ میں مس کر گیا, وہ یہ تھی کہ بھائی پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے, تو اب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں رہے, مگر یہ دوبارہ نکاح کر سکتے. یہ تو تیسری طلاق کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نکاح ان کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان کا کہیں اور نکاح نہ ہو. تو اس میں یہ بھی ایک چیز موجود ہے, لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو یہ قانونی معلوم ہی نہیں ہے. ان کو تو معلوم ہے ہمارے ائمہ کی, اماموں کی رائے, اور وہ کہتے ہیں جی وہی ہمارا دین ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیسے سمجھیں قرآن. گلش تو یہاں پہ آپ نے بات بتائی کہ تیسرے طلاق کے بعد یہ کنڈیشن لازم ہے کہ اب چوتھی بار یہ کہیں اور شادی کریں. بھائی بہنوں میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں دن بھر, زندگی میں کوئی ایک دوسرے کو ڈسون نہیں کر دیتا, تو شادی میں یہ لازمی بات کہ کہیں اور شادی کر کے آئے, تو یہ بھی بہت ہی ٹرائبل رول لگتا ہے سر. دیکھیں اس کو سمجھ لیں, اس کو سمجھنے کے کیوں ہے. آپ اگر فیمنزم کی پروموٹر ہے تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس رکھا ہے. آپ امیجن کریں اس عورت کی پلائٹ کہ جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے اور اب وہ انتظار کر رہی ہے 3 مہینے. تو اس کی نفسیات, اس کے ایموشنز, اس کی ڈیفیکلٹیز, شوہر کو گھر کو بچانے کے لیے یہ سارا سسٹم رکھا ہے, مگر he cannot go on insulting his wife. تو عورت کو سر واپس جی پنشمنٹ تو وائف کی ہی ہے بعد میں بھی, کہ why she has to go and be with another person, جب وہ آنا چاہ رہی ہے واپس اسی ہسبینڈ کے پاس کیونکہ اس کی محبت اتنی ہے. نہیں, گزارش یہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکیں اس بات کا کہ ایک مرتبہ طلاق کے بعد عدت کا جو ہے نا ڈیوریشن, اس میں رہنا اور پھر رجوع کرنا, مجھے آپ یہ بتائیں وہ اتنی چیز اسٹرانگ ہوگی انسان کی میموری میں کہ نہیں بھائی اب ہم نے یہ حرکت نہیں کرنی, لیٹس ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ لکھ لیں کہ آئندہ کبھی طلاق دی تو میری طلاق صرف اس صورت میں مانی جائے جب میں لکھ کر اسٹیمپ پیپر پر 2 گواہوں کے سامنے طلاق دوں گا جیسے قرآن نے بیان کیا ہے. تو اس میں آدمی سوچ سمجھ کر یہ کام کرے گا. تو یہ اٹ کی ناٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن, اس لیے کہ اگر شوہر نے یہ کام جاری رکھا تو میں آپ کو بتاؤں ہر دوسرے دن وہ یہ کام کرے گا کہ تم نے بدتمیزی کی ہے, جاؤ طلاق, اچھا پھر واپس آ جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں ہم جب اللہ کی شریعت کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم عقلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر عقلی طور پر ایک اور بات بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ عقل میں ہمارا مالک, ہمارا رب ہم سے بہتر ہے. تو اس نے تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کر
اس قانون کو مرتب کیا ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لیکن مجھے بات یہاں پہ ہماری ابھی کنسنسس نہیں ہو پا رہی ہے کہ کیوں جتنی بھی وہ دکھدائی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے، وہ عورت کے لیے ہے. وہ عورت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کسی سے شادی کر کے واپس آنا ہے یا اس کو اسٹریٹ اوے میرج میں واپس آنا ہے. حالانکہ یہ بہت ہی ہائیلی ان لائکلی بھی بات ہو، لیکن امپوز نہیں ہونی چاہیے ڈیسیژن یہ والا فیکٹر کہ ہاں بھائی کہیں اور شادی کر کے آئے، کیونکہ وہ پنشمنٹ آدمی کو نہیں ملی، وہ پنشمنٹ عورت کو ملی. نہیں دیکھیں آپ، میں نے اپنی بات نہیں سمجھائی پھر آپ کو. حلالہ از آؤٹ آف دا کوسچن. وہ جو شادی کے بعد دوبارہ آنا ہے، وہ اصل میں اللہ کی طرف سے یہ بات بیان کرنا ہے کہ یہ عورت اب تمہارے ہاتھ سے گئی، اب یہ واپس نہیں آئے گی. تو مطلب الاؤڈ نہیں ہے تین طلاق کے بعد الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ ہی نہیں ہے، سوائے اس ان لائکلی پاسبلٹی کے. دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے جس میں ایک عورت نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی کہ اس کی نیت خراب تھی، وہ دوسرے شوہر کے پاس گئی اور اس کو بس اکساتی تھی کہ وہ اس کو طلاق دے، اس لیے کہ وہ پہلے ہسبینڈ کے پاس جا رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضی کا اظہار کیا اس پہ. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ کھیل نہیں ہے. اب تم دوسرے شخص کے، دوسرے مرد کے گھر میں گئی ہو، وہ تمہارا شوہر ہے. تم نہ مرد اور نہ عورت اس گھنونے اسکیم کے ساتھ آپس میں شادی کر سکتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ اٹ فار شارٹ وائل اینڈ دین ویل ڈپارٹ. یہ تو اصل میں ایک پلانڈ بدماشی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. نکاح ایک ذمہ داری کا ریلیشن شپ ہے، یہ گھر بناتا ہے، یہ وہ ڈیوائن اسکیم کا حصہ بننا ہے جس میں اللہ کی طرف سے آبادی انسان کی بڑھتی ہے. اس کو اس طرح سے لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. چلے سر، ہم نے بات کری طلاق کی، ری میرج، حلالہ، خلا. بہت سرسری سی اگر بات چیت ہو جائے، خلا وہ حق ہے عورت کو جو وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے طلاق دینے کے لیے اپنے ہسبینڈ کو. یس سر. ایبسولوٹلی. یعنی اس کو ذرا ری فریز میں کروں گا کہ عورت اپنے ہسبینڈ کو کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم کو جو اختیار ہے طلاق کا وہ تم مجھے دے دو. ایک شریف ہسبینڈ کو دو میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کرنا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اب یہ بتا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ ود یو، یا تم مجھے سیٹسفائی کر لو. بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف اٹ گھر بچانا مقصود ہے، لیکن عورت کو ذلیل بھی نہیں کرنا. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے تو گھر سے چلی جائے گی، تو میں نے تو آج تک یہ بات سیریسلی لی نہیں تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا شکایت ہے، میں ان کو دور کرتا ہوں. تو عورت کہے گی بس ٹھیک ہے، میری تو ضرورت پوری ہو گئی، میں گھر چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ نہ تو اس کی شکایات کو دور کرتا ہے اور نہ ہی پھر وہ طلاق دیتا ہے، تو اب یہ وہ بغاوت ہے جو وہ کر رہا ہے خدا کے قانون سے. عورت کو ریکورس حاصل ہے کہ وہ کورٹ میں جائے، پنچایت میں جائے، وہ فوری فیصلہ کریں، بندے کو بلائیں، اس کی بات سنیں. یا معلوم ہوگا کہ یہ کہیں اور اللہ معاف کرے آنکھ لڑا رہی تھی اور وہاں انٹرسٹڈ ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی. یا یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو یہ مارے جائیں گے اور وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی طلاق. اس کو یہ اختیار دیا گیا. دونوں کو بیک وقت اگر طلاق دی جائے، طلاق کا اختیار دیا جائے، تو دو گزارشات ہیں میری. ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں طلاقیں زیادہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ گھر بچا رہے. اور نمبر دو یہ کہ پھر میں یہ بھی تقاضا کروں گا کہ پھر آپ اپنے ملکوں میں، اپنے اداروں میں بھی دو باسز بنائیں. تو پھر میں مان لوں گا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک نیچرل طریقہ ہے. جہاں کوئی سیریس کام ہوتا ہے وہاں ماننے کے لیے تیار نہیں. There has to be one ultimate authority. Why? Because the business is serious. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. پکنک منانے نہیں گئے آپ میاں بیوی، یہ ایک گھر بسانا ہے. گھر اس دنیا کا سب سے اہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. How can it be taken lightly? تو کنکلوڈ سر، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ طلاق اور خلا اور اس پورے ایک سبجیکٹ کو لے کے
رول جو سیٹ ہو گئے ہیں وہ جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک وہی رہنے والے ہیں. یہ سوسائٹی میں جو چینجز آ رہے ہیں, معاشرے میں جو چینجز آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر یہ رولز چینج نہیں ہو سکتے. از اٹ سو؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, معاشرے میں چینجز دو طرح کے ہوتے میں نے آپ کو ہیں. ایک بتایا وہ ہوتا چینجز. ہے, میں نے سن لی آپ کی بات. ایک چینج وہ ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے, ان لائن ود ہیومن نیچر ہوتا ہے, اور ایک چینج الاؤ می ٹو سے اچھا نہیں ہوتا. مرد اور مرد آپس میں شادی کرنے لگے تو چونکہ امریکہ میں بعض اسٹیٹس میں قوانین بن گئے ہیں, ہم مجبور ہو کے اللہ کی شریعت کو بدلیں گے نہیں. صحیح. ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کی شریعت انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہے, انسان اللہ کی شریعت کو گائیڈ کرنے کے لیے نہیں آئے. تو اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کی کیا ضرورتیں ہیں, ان کی کیا فطرت ہے. اس لیے میں نے گزارش کی کہ یہ چند معاملات میں جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں نے مذہب میں اتنی زیادہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یا دنیا میں جی لو یا پھر مذہب کو اختیار کر لو. چند معاملات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم یہ سن لیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ وَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا, اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو, وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ, اللہ جانتا ہے, وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور تم نہیں جانتے. تو ہم جب دین کو اختیار کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, غور کرتے رہتے ہیں, کریٹیکلی دیکھتے ہیں. سوالات آپ کے جیسے ہو رہے ہیں, ان سوالات پر بھی غور کریں گے, لیکن الٹیمیٹلی ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اس نے دیا ہے کہ جو ہم سے بہتر جانتا ہے. ہم سے اس کے دین کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی, لیکن ہم دین کو تبدیل کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے. آئی وش کہ سر مجھے اس میں اور کچھ چیز بہتر سمجھ میں آئے, شاید اسکوپ ہے یہ جو رول جو ہے طلاق کو لے کر, کہ کیوں نہیں عورت کی رضامندی ضروری اس شادی کو کنٹینیو کرنے کے لیے, یا ہسبینڈ کے ایگزٹ وے میں اس کی رضامندی, وہ صرف ایک آبزرور بن کے دیکھتی رہے اس کے طلاق کے دینے اور اس کے نکل جانے کو. شاید مجھے اور تھوڑی توفیق چاہیے اس بات کو ہضم کرنے کے لیے کہ کیوں میری مجھے دو منٹ اور دے دیں تو میں ہاں آپ کو ضروری نہیں ہے, کیونکہ مجھے ابھی نہیں سمجھ میں آیا, شاید میں اللہ سے پوچھوں گی کہ کیوں میری ہاں ضروری نہیں ہے ایز اے عورت. آپ ایک اور میری بات سن لیں, جس کے سننے کے بعد آپ بہت سارے کنونشنل علماء سے خوش ہو جائیں گی اور خالد ظہیر سے آپ ناراض ہو جائیں گے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ایک قانون ہے جس کے مطابق نکاح کے وقت شوہر اپنی بیوی کو حق طلاق دے سکتا ہے. اس کے الفاظ ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو حق طلاق تفویض کرتا ہے. تو اب ہمارے ہاں ماڈرن سوچ کے مطابق بہت سے لوگ, بہت سی خواتین, بہت سے مرد جو لبرلز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا زبردست ہمارے دین میں گنجائش رکھی گئی ہے, اور وہ اس کو ٹک کرتے ہیں یس بیوی کو یہ اختیار حاصل ہے. میں ناچیز ایسا نکاح نہیں پڑھاتا, میرے نزدیک یہ دین کے خلاف بات ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو. سو وہ جو آپ کی بات ہے میں تو نہیں سن رہا, مگر بہت سے لوگ سن, میجورٹی. بہت چھوٹا سا سوال سر, ہماری ڈسکشن بہت لمبی چل رہی ہے کیونکہ سبجیکٹ کو لے کے میں بہت ایموشنل ہوں بینگ اے وومن. ایک حدیث ہے, آپ بتائیے اسٹرانگ ہے, صحیح ہے, ویک ہے یا نہیں ہے, کہ ایک عورت شکوا کر کے آئی حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی مجھے اپنے شوہر سے طلاق لینا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیوں لینا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ بس مجھے یہ پسند نہیں ہے. وہ اس دن انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے, وہ نیکسٹ ڈے آئے اور انہوں نے ان کا طلاق ایکسپٹ کر لیا. کہ یہ آپ بتائیے اب ویک ہے حدیث, اور یہ ٹھیک ہے. اصل میں آپ نے تکلف کیا. اچھا, اس نے کہا مجھے اس کی شکل نہیں پسند ہے, I don't like his face. ہاں, تو بھائی بات یہ ہے کہ پروسیس ٹھیک ہوا نا. اس نے ظاہر ہے یہ کہا ہوگا کہ بیچارے کی شکل پسند نہیں اور رسول نے دیکھیے وہ طلاق ایکسپٹ کر لیا. وائی؟ بیکاز یہ گھر چلنے والا نہیں تھا.
اور آپ نکاح کہاں بھی ایسا کروا ہوتا ہے؟ رہے ہیں شرط کے نہیں ساتھ. نہیں 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 نہیں، گزارش یہ ہے، آپ پھر نہیں سمجھی. جی عورت نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے شوہر کو طلاق دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معاشرے کے سربراہ تھے اور اس اسلامی جو سوسائٹی تھی اس کے چیف جسٹس تھے. آپ ہی تھے اصل میں اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے والے. شوہر نے obviously دیکھیں حدیث میں پوری باتیں بیان نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی. عورت نے کہا ہوگا اپنے شوہر کو کہ جی بات یہ کہ I can't put up with you. تو اس نے کہا ہوگا کہ میں مان لو میری بات، میں اپنے آپ کو امپروو کروں گا، کچھ میک اپ کر لیا کروں گا، واٹ ایور یو نو. تو جب وہ مطمئن نہیں ہوئی تو تب لے کے آئی نا شکایت. تو حضور نے ایز چیف جسٹس فیصلہ کر دیا. یہ تو آپ کا پریروگیٹو تھا، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، بالکل صحیح حدیث ہے. صحیح، بہت تو اچھی، اس لیے مجھے بہت خوبصورت بات لگی. دیکھیے یہ فلیکسیبلٹی جو ہے یہ موجود ہے. خدا کے دین کو بیان کرنے میں مجھ جیسے بیکار کنزرویٹو لوگ زیادہ سختی دکھائیں گے، لیکن دین میں گنجائش ہوتی ہے. آپ کی طرح کے لوگ کریٹیکلی ضرور سوچیں، اس لیے کہ بعض اوقات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ مطالبہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو بدل دیا جائے. چلیں کہیں کہیں اختلاف بھی ہونا چاہیے, just to revisit the things. Thank you very much sir for this long discussion. ہم نے ڈبل ٹائم میں آج بہت دن کے بعد بنتا تھا actually یہ discussion. It was very interesting indeed, and we shall again catch up in our next episode with a new subject and theme inshallah. Thank you very much from Dubai Real with Rupa Sharma, and we'll see everyone again. Thank you very much. Fi aman Allah.